تھوڑا سا پردہ ادب لحاظ کا رکھنا چاہیے. اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے، کچھ والدین کیا کرتے ہیں، وہ بچوں کے فرینڈز ہی بن جاتے ہیں اور بچے ان سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، تمیز کے دائرے میں رہ کے ان سے بات نہیں کریں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور وہ ہر بات پہ اسی طرح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ او وی آر فرینڈس. پھر بچے آگے جا کر ماں باپ کو ہی کہتے ہیں یو گو اینڈ برنگ می واٹر، اور ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کے خدمتوں پہ لگے ہوئے، جبکہ اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے. پھر آپ دیکھیں یہی برزخ جو ہے یہ ساس سسر کے ریلیشن شپ میں نہیں ہوتا. ساس جو ہیں آتے ساتھ ہی اس کو کہتی ہیں بیٹا برا نہ منانا، لیکن ٹھا ٹھا ٹھا، یہ ایسے کرنا ہوگا، یہ ایسے کرنا ہوگا، ایسے کرنا ہوگا. اور پھر کئی دفعہ جب آپ اس کو اتنا کارنر کرتے ہیں تو وہ بھی پھر جواب دینا شروع کر دیتی ہے. یعنی ہم شرم لحاظ کوئی نہیں رکھتے، رشتوں کا پاس نہیں رکھتے، کس رشتے میں مجھے کتنا انویسٹ کرنا ہے، کیسے رہنا ہے. کوئی ساس یہ نہیں سوچتی کہ ایک وقت آئے گا جب میرے سے کوئی بھی کام نہیں کیا جائے گا، اور میں نے کیونکہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی رہنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ رہنا ہے، اور یہی بہو ہے جس نے میری خدمت کرنی ہوگی، مجھے سنبھالنا ہوگا. اگر آج میں اپنی بہو سے بنا کے رکھوں گی تو کل کو مجھے کتنا فائدہ ہوگا. وہ میری عزت کرے گی، وہ میرا خیال کرے گی، کیونکہ میں نے اسے اسپیس دی ہوگی. اور اسی طرح کوئی بہو یہ نہیں سوچتی، میں اگر لیٹس سے پڑھنا چاہ رہی ہوں، جاب کرنا چاہ رہی ہوں، یا گھر میں بھی اگر میں ایز اے ہاؤس وائف رہ رہی ہوں، میں ان کے ساتھ اچھی طرح رہوں گی، عزت کے ساتھ رہوں گی، تو یہ میرا کتنا خیال کریں گے. دونوں کراس کر جاتے ہیں لمٹس کو، اور کبھی کبھی ایک جو ہے وہ پہل کر دیتا ہے. تو ہیلدی باؤنڈریز نہیں ہم رکھتے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم باؤنڈریز نہیں سیٹ کرتے تو ہماری ایموشنل فلڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت ہم پریشان رہتے ہیں رشتوں میں. میری والدہ ہمیشہ کہا کرتی ہیں کہ کبھی بھی نہ ایسے بات نہیں کرنی کہ اگلے انسان کو شے مل جائے آپ کو تنگ کرنے کی، اور ایک دفعہ زبان کھل گئی تو پھر آپ اس سے آگے جائیں گے. اگر آپ نے ایک دفعہ زور سے بول لیا، اگلی دفعہ آپ زور سے بولیں گے، ساتھ بدتمیزی سے بات کریں گے. اگر آپ نے اگلی دفعہ وہ کر لیا، اس سے اگلی دفعہ آپ گالی دیں گے، آپ پیچھے نہیں آئیں گے. تو اپنے لیے پہلے سے حد بندی رکھیں کہ میں نے کسی کو گالی نہیں دینی، میں نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، میں نے بات کرنی ہے، اگر کوئی ناانصافی ہے تو میں نے اسے بتانا ہے، لیکن وہ طریقہ درست ہونا چاہیے. اگر وہ طریقہ درست ہوگا تو معاملات سنبھلنا شروع ہو جائیں گے، معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے. لیکن کیونکہ ہم نے بچپن سے ہی نہیں سیکھا کہ کیسے ہم نے معاملات کو درست کرنا ہے. اسی طرح اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ برن آؤٹ ہمارا بہت ہوتا ہے، اور ہمارے دل میں اتنی ناراضگیاں، اتنا بوجھ، اتنی دشمنیاں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کوئی انسان اتنا برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم اس پہ پریشان ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میں نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کی باتوں پہ اکاؤنٹیبل ہونا چاہتی، لیکن یہ شخص مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں بڑی کوشش کر رہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے سارا دن استغفار کرتی ہوں، میں بہت معافی مانگتی ہوں. تو آپ دیکھیں یہ جو دو سمندروں کی بات کی گئی، دو طرح کے پانیوں کی بات کی گئی، اس سے بتایا جا رہا ہے دو طرح کے انسان ہوں گے، ان کی ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوں گی. ہم کیوں ہر ایک کو اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں؟ ہم صرف اگر دوسرے انسان کو سمجھ لیں یہ کھارا انسان ہے، یہ سخت طبیعت انسان ہے، لیکن ہم مل کے چل سکتے ہیں، دو پانی بھی تو چل رہے ہیں، ہم دونوں مل کے اپنے بچوں کو فائدہ دے سکتے ہیں، اپنی فیملیز کو فائدہ دے سکتے ہیں. کھارا انسان کبھی خود اپنے آپ کو روکے اور کبھی دوسرا انسان اس کو برداشت کر لے تو زندگی اچھی گزر جاتی ہے. لیکن ہم نے کبھی نہیں کسی کو سکھایا. اگر ہم بچیوں کو بھی سکھاتے ہیں، کئی دفعہ وہ بیچاری اتنی پس جاتی ہیں، ہم کبھی کھارے انسان کو نہیں کہتے کہ تمہیں بھی اپنے مزاج کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہم اکثر بچیوں کو کیا کہتے ہیں، بیٹا مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، تم سہتی رہو. یہ نہیں کہنا چاہیے کسی کو، نہ عورت کو نہ مرد کو. ان کو کہنا چاہیے کوئی بھی رویہ جو درست نہیں ہے وہ نہیں دینا. میرے پاس کبھی بھی کوئی آ کے، جیسے کوئی کپل آ جائے اور کوئی بات چیت کر رہے ہوں، اور بیوی اگر شکوہ کرے کہ اس نے مجھے مارا، اور جب میں اس سے پوچھوں کہ آپ نے مارا، وہ کہ ہاں جی یہ دیکھیں یہ کرتی ہے، لمبی سی لسٹ دے دے کہ ڈاکٹر صاحب اس نے مجھے یہاں تنگ کیا، میری بس ہو گئی. تو میں ان کو بتاتی ہوں نہیں، اس کا رویہ بالکل آپ نے جو بتایا غلط تھا، اس کو اپنے رویے پہ کام کرنا ہے. لیکن اس کا رویہ جتنا مرضی بھی غلط ہے، نہ آپ گالی دے سکتے ہیں، نہ آپ چیخ سکتے ہیں، نہ آپ مار سکتے ہیں. اور یہی میں لڑکیوں کو بھی کہوں گی
نہ آپ گالی دے سکتی ہیں، نہ بدتمیزی کر سکتی ہیں، نہ آپ کسی کو کوئی زیادتی اس کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ تو ہمارا دین یہ سکھاتا ہے رسپیکٹیبل رینج میں رہتے ہوئے آپ نے اپنا معاملہ حل کرنا ہے۔ اور یہی یہاں پہ جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، ہمیں اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کے اوپر توجہ اپنی نہیں دیں گے تو پھر وہی بات ہے، ہم پھنسے رہیں گے، مشکلات میں رہیں گے، پھر کیا کریں گے۔ اور اسی بات پہ آپ دیکھیں آیت نمبر 21 جو آ رہی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ پھر دوبارہ وہی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی مخلوق دے دی ہے، کیسی کیسی آسانیاں دے دی ہیں، کیسے کیسے بیریئرز رکھ دیے ہیں، کیسے کیسے طریقے سے ہمیں بتایا ہے کہ ایک رسپیکٹفل ریلیشن شپ بنائیں، اور اس پہ ہمارا کیا یہ کہنا نہیں بنتا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ہم اپنے رب کی بار بار تعریف جو ہے وہ کرتے چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 آ رہی ہے، یخرج منہما لؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں سے موتی اور مونگے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت کریشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، موتی نکل رہے ہیں اور مونگے نکل رہے ہیں، یعنی وہ جو پانی ہے اس میں سے اب اللہ تعالیٰ کی ایک کریشن آ رہی ہے۔ پہلے تو پانی کا فائدہ، پھر پانی میں جو اس سے جو بیریئرز دکھائے ہمیں ان کا بھی فائدہ، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنائی ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو موتی بنتے ہیں یہ کتنے قیمتی ہیں۔ آپ اگر کہیں پانی کے پاس کھڑی ہو جائیں، نہر سے لے لیں، نہر ہے، سمندر ہے، چشمہ ہے، دریا ہے، کوئی بھی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک موتی ہے اور وہ پانی میں گر جائے، آپ کو نہیں ملے گا، گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے جس سے ہماری وہاں تک رسائی رکھ دی کہ پانی کے اندر جا کر اس وہاں سے ان خوبصورت چیزوں کو نکالا جاتا ہے، اور کس قدر وہ خوبصورت ہیں، دیکھنے میں بھی کتنی خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہیں، استعمال کے لیے ہمیں دے دی ہیں۔ تو ان کا بننا، اس کے بارے میں کبھی آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا ہوا ہے جس سے یہ ایک ایکو سسٹم ہے، میرین ایکو سسٹم ہم اس کو کہتے ہیں، جس میں یہ ساری چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو موتی اور مونگے بنتے ہیں ان سے ادویات بھی بنتی ہیں، ان سے علاج بھی کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت پریشر اور اریٹیشن میں بنتی ہیں، اس کا پورا جو سسٹم ہے، اور اتنی ویلیوبل چیز ہمارے ہاتھ میں آتی ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان بھی پریشر کی جو زندگی گزارتا ہے تو اس سے بھی بڑی لرننگ ہوتی ہے، اس سے بھی آپ دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہم کہتے ہیں ہم نے صبر اسی طرح سیکھا، بڑے مشکل حالات میں رہے، اب ہمیں صبر کرنا آ گیا ہے، چیزوں کو ڈیل کرنا آ گیا ہے، حکمت ہم نے سیکھی۔ اسی طرح اسی پریشر میں انسان اپنے لائف سٹائل کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ کبھی کبھی بیماری نہ آئے تو کیا ہوتا ہے، ہم چیزیں ٹھیک نہیں کرتے، جیسے کھاتے رہیں گے، وزن بڑھاتے رہیں گے، ایک دم ٹیسٹ کروائے یا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو تو شوگر ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، واک کرنی شروع کرتے ہیں۔ وہ واک جو ہم نے پچھلے 30 سال نہیں کی، ہم ایک دم واک کرنی شروع کر دیتے ہیں، ہم ایک دم سے سارا گند بلا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے تو یہ مسئلہ ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا ہے تو اب تو میں افورڈ ہی نہیں کر سکتی۔ کہ یہ جو موتی ہے نا، یہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ بڑی مشکل حالات میں بنے ہوتے ہیں۔ تو ہماری زندگی بھی جو ہے نا وہ ہم مشکلات سے گزر کے ہی نکھرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی انسان، جیسے آج کل میں اسپیشلی یوتھ میں دیکھتی ہوں نا، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہماری زندگی بڑی شاندار ہو اور کوئی مسئلہ کسی قسم کا کہیں پر بھی نہ آئے۔ یہ پاسبل نہیں ہے، مسائل آئیں گے، چیزیں ہمارے لیے مشکل ہوں گی، اور وہیں سے ہم سیکھیں گے، وہیں سے ہم ڈیولپ ہوں گے۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی جب زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں نا تو دکھی انداز میں نہ بتائیں۔ ہم اکثر کس طرح بات کرتے ہیں بچوں سے، بیٹا میں نے بڑی مشکل زندگی گزاری اور تمہیں نہیں پتا میں نے کیا کچھ ساتھ، تو بچے پھر آگے سے کیا کہتے ہیں، I don't want to live like you، میں ایسی زندگی نہیں گزاروں گی۔ لیکن اگر ہم بتائیں کہ زندگی ہوتی ہی ایسی ہے، ٹھیک ہے، زندگی کے ہر فیز میں ہمارا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیلنج آتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے، یا انسان کی گروتھ تب ہوتی ہے جب آپ اس چیلنج میں سے اپنے آپ کو موتی بنا کے نکالیں، آپ اپنے آپ کی گروتھ کریں،
آپ وہاں پر اپنے آپ کو ڈبوئیں نہ. ایسے ہی ہے نا, جب آپ موتی بنتا دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ موتی اور مونگے جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں. کیونکہ ہم بھی جب یہ کہتے ہیں نا کہ میں تو تھک گئی ہوں, کب مشکلات ختم ہوں گی, ایک مشکل ختم ہوگی اگلی آ جائے گی, وہ جائے گی اس سے اگلی آ جائے گی. اور اس کا پھر اسی وجہ سے مینٹل ہیلتھ سے بھی ہمارا بہت بڑا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ دیکھیں جب ہم اولڈ ایج کی طرف جاتے ہیں تو اگر ہم ڈپریس ہونا شروع ہو جائیں تو کیا ہوگا, ہماری اپنی بیماریاں بھی بڑھیں گی. اولڈ ایج نے تو آنا ہی آنا ہے, لمیٹیشنز تو ہونی ہی ہونی ہیں. پھر ہمارے بچے اور جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی ہمیں اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر بچوں کو کہا جائے کہ جاؤ نانی دادی کے پاس بیٹھو تو بچے کہتے ہیں نہیں, وہ باتیں سناتی ہیں, جو وہ نیگیٹو ہیں, وہ ناراض ہو جاتی ہیں. کیونکہ ہم بہت اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ہمیں بہت پازیٹیو انرجی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہوتا ہے, زندگی جس بھی مرحلے میں ہو. ٹھیک ہے, مشکلات بڑی بڑی بھی آتی ہیں جو انسان کے لیے سہنی مشکل ہو جاتی ہیں. بس اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو آگے بڑھاتے جائیں کہ یہ کام تو مجھے کرنا ہے. یہاں سے ہمیں نا تھوڑا سا ٹراما کی سائیکالوجی کو بھی سمجھنا ہے. آپ دیکھیں جو ٹراما کے بعد آپ کی گروتھ ہوتی ہے نا, اگر آپ کو کوئی جھٹکا لگتا ہے اور اب آپ کیسے اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں, وہ بہت کچھ آپ کو سکھاتا ہے. آپ اپنی زندگی کا مقصد تک کئی دفعہ پہنچتے ہیں, آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اس فیز سے گزار کے یہاں تک پہنچایا, یہاں تک سکھایا. اس کے لیے آج کل ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے, ہم کہتے ہیں ریزیلینس. ریزیلینس کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ زندگی آپ کو کوئی مشکل میں ڈالے اور آپ نیچے گریں, ٹوٹ کر نیچے گریں, آپ کو اوپر اٹھنا ہے. جیسے ایک انڈا ہے, اگر ہم اس کو نیچے پھینکتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر ایک آپ ٹینس بال لیتے ہیں اور ہم اس کو نیچے پھینکتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے, اوپر کی طرف واپس آتا ہے. اور جتنی زور سے پھینکتے ہیں اتنی زور سے اوپر آتا ہے. تو ہمیں انڈا نہیں بننا, وہ کچا انڈا نہیں بننا کہ گرے اور ٹوٹ گئے. ہم اپنی زندگی میں ہر سٹیج پہ ایسے بن رہے ہوتے ہیں. تو موتی کی کوئی ویڈیو دیکھیں, موتی کیسے بنتا ہے, سوچیں, اپنی زندگی سے اس کو ریلیٹ کریں اور پھر اپنے آپ کو بتائیں میں نے اس موتی کی طرح بننا ہے. قیمتی انسان, قیمتی انسان. میں نے اپنی سیلف ورتھ کو ختم نہیں کرنا. اور جب زندگی میں کوئی مشکلات آئیں گی, اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے گزرنا ہے. صرف شکر گزاری اور جو کرنے والے کام ہیں. اب دیکھیں شکر گزاری کا یہ حصہ ہے. شکر گزاری کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے پورے باڈی پارٹ سے وہ کام کریں جو کرنے چاہیے, یہ بھی شکر گزاری ہے. مثلا مجھے اپنی صحت پہ انویسٹ کرنا ہے, مجھے اپنے ریلیشن شپ پہ انویسٹ کرنا ہے, مجھے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا. تو یہ جو ہمارا سسٹم ہمیں پتہ چلتا ہے, جیسے یہ مونگے اور موتی کی جو بات کی گئی ہے, تو آپ دیکھیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے اگر آپ وہ دیکھیں نا, یہ جو سپیاں ہوتی ہیں جس میں سے کورل ہوتا ہے جس میں سے یہ نکلتے ہیں, یہ کالونیز میں رہتے ہیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک پورا سپورٹ سٹرکچر ہونا ضروری ہے. ہمیں اپنے سپورٹ سٹرکچر بنانا چاہیے. مثلاً اگر 4 لوگ میرے ارد گرد نیگیٹو ہیں اور مجھے ہمیشہ غلط مشورہ دیتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, مجھے کوئی ایسے افراد ڈھونڈنے ہیں جن کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق ہو سکتا ہے, بہت پازیٹیوٹی وہاں پہ ہو سکتی ہے, تاکہ میں پازیٹیو وائبز لے کر اپنے کام کروں. اور کمیونٹی کو ہیل کرنے میں ہمیں ہیلپ کرنا ہے. ہمیں ہر وقت یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ میں اپنا حصہ کہیں نہ کہیں کیسے ڈالوں, اپنے محلے کے پروگرام میں, اپنے خاندان کے پروگرام میں. کہیں نہ کہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی راستہ رکھا ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں, ہم کرتے نہیں ہیں. اور اسی بات پہ پھر دوبارہ کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ, تو ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. اور یہاں پہ ہمیں اتنی خوبصورت نعمتوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان اے وے کیا چاہتے ہیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے نا کہ یہ بھی پاسبلٹی تھی کہ ہم سورہ رحمان پڑھتے اور اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں بتاتے جاتے اینڈ میں آ جاتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہمیں جگہ جگہ روکا گیا ہے. اچھا یہاں بھی رک جاؤ, فل سٹاپ لگاؤ, غور کرو. کچھ باتیں تو میں نے آپ کو بتا دیں, ہو سکتا ہے جب آپ خود غور کرنا شروع کریں تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا یاد آئے, کیا کیا آپ کے ذہن میں آئے, کس کس طرح سے آپ اپنی لائف سے اس کو ریلیٹ کریں,
کس کس طرح سے آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا ہے اور آپ کو اتنا مزہ آئے. آیت نمبر 24 میں آ رہا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے جہاز ہیں اونچے اٹھے ہوئے سمندر میں اونچے پہاڑوں کی طرح. اب یہاں پہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ جو سمندروں میں جہاز ہوتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اتنے بڑے بڑے جہاز وہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں. یعنی سائنٹیفک فیکٹس کے تھرو یہ چلتے ہیں نا. جیسے ہم کہتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی پن بھی پانی میں پھینکیں تو وہ ڈوب جائے گی، لیکن اتنا بڑا جہاز نہیں ڈوب رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فزکس کا ایک لا بنا دیا جس کے ذریعے وہ فلوٹ کرتا رہتا ہے، وہ اس کے اوپر چلتا رہتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو جہاز ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے، اب تو 5 اسٹار ہوٹلز کی طرح ہوتے ہیں، پورے پورے شاپنگ مال ان میں ہوتے ہیں، گیمز ہوتی ہیں، اس کے اندر سوئمنگ پول بھی ہوتا ہے، اور وہ اتنی مطلب آرام سے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا ہے کہ وہ سارے فائدے اٹھا رہے ہیں. اور یہ جہاز اگر ہم اس طرح سے دیکھیں، جیسے پہاڑوں کی بات کی گئی ہے، تو آپ دیکھیں یہ جہاز سمندر میں ہیں تو کس طرح ہیں، یہ جہاز خشکی پہ ہیں تو کس طرح ہیں. ٹرانسپورٹیشن کے ہمارے ڈیفرنٹ طریقے جو ہیں، اتنے آرام سے زمین پہ چل رہی ہے. اور اسی طرح کی ٹرانسپورٹیشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوا میں بھی دے دی. ہم ہر طرح کی ٹرانسپورٹیشن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر ہم اس کو تھوڑا سا اپنی میڈیکل ٹرمز میں میپ کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جو شپ ہوتی ہے نا وہ سمندر کو نقصان نہیں دیتی. اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لاز آف نیچر کے ساتھ وہ چل رہی ہوتی ہے. ہمارا پتہ ہے بہت بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نیچر سے ٹکراتے ہیں. کئی دفعہ ہیومن نیچر سے ٹکراتے ہیں، کئی دفعہ اپنے نیچر سے ٹکراتے ہیں، اور کئی دفعہ جو اللہ تعالیٰ نے جن اصولوں پہ تعلقات اور دنیا بنائی ہے ہم اس سے ٹکراتے ہیں. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کسی بھی اصول سے ٹکرائیں گے نا، شکست ہمیشہ ہماری ہوگی. کشتی کیوں آرام سے چلتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول دے دیے ہیں سمندر میں وہ اس کے مطابق چلتی چلی جا رہی ہے. اور جیسے ایک کشتی کا ڈیزائن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری زندگی کا ایک ڈیزائن دیا ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کب اٹھنا ہے، کب بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے. اسی طرح جیسے کشتی سمندر پہ چل رہی ہوتی ہے تو وہ کن اصولوں کے مطابق چلتی ہے؟ کوئی ایک نالج ہے، کوئی ڈسپلن ہے. تو کیا ہماری زندگی میں بھی علم ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتا ہے؟ ہم تکے پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر وہ جو کرو ہوتا ہے وہ وہاں پہ آپ دیکھیں کتنا بڑا جو عملہ ہوتا ہے وہ اس کو لے کے چل رہا ہے. تو ہمیں بھی اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک پوری فیملی سٹرکچر چاہیے ہوتا ہے. ہم آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے. جب ہم آئسولیشن میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ہم اپنی تباہیاں مچا لیتے ہیں. لیکن آج کے ہمارے بچے کیوں آئسولیشن میں رہنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو اتنی باتیں سنا دی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گھر والوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے، ہم اکیلے ہی رہیں گے. باتیں ہی سننی ہے نا، تو پھر کمرے میں رہو آرام سے، کوئی اپنی اسکرین پہ کچھ دیکھو اور انجوائے لائف. نفسیاتی طور پہ بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے ہم اسی طرح سے اپنے آپ کو سیل کرنا جانتے ہوں، ڈوبنا نہ جانتے ہوں. نفسیاتی طور پہ بھی آپ جب پریشان ہوتے ہیں آپ ڈوب جاتے ہیں، اور ایسے ہی ہوتا ہے ہماری کوئی روٹین نہیں ہوتی، ہم اپنے جذبات میں ڈوب رہے ہوتے ہیں. میں اس دن کسی سے شیئر کر رہی تھی کہ بہت سال پہلے، مطلب میں بھی شاید ایف ایس سی کر رہی تھی، تو ہماری کہیں فیملی میں کسی کو اس طرح ڈپریشن ہوا. ظاہر ہے اس وقت تو مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کو کیسے مینج کرنا ہے. تو میری والدہ ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا، میں ان سے بات کر رہی تھی کہ ایسے کیسے انسان یہ کر لیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا وقت آتا ہے جب آپ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور جب آپ پریشان ہوتے ہیں بالکل ایسے جیسے آپ ڈوب رہے ہیں، اور ایسے موقع پہ نا کوئی رسی ہوتی ہے، وہ رسی کو بس تھامنا ہوتا ہے. اگر کوئی انسان اس رسی کو ڈوبتے ڈوبتے تھام لے گا تو وہ بچ جائے گا، اور جو رسی کو نہیں تھامے گا تو وہ ڈوب جائے گا. اور جب ڈوب جائے گا نا پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، پھر اس کی ایسی میزریبل زندگی ہوگی. تو میرے نا دماغ میں وہ اگزامپل ہمیشہ اٹک گئی. مجھے جب بھی لگتا تھا کہ میں بہت لو فیل کر رہی ہوں تو میں ایکچولی اس رسی کو امیجن کرتی تھی کہ وہ رسی کہیں ہے اور مجھے اس رسی کو پکڑنا ہے. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں سے بچایا. اور بعد میں نے وہ حدیث بھی پڑھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ان کو مضبوطی سے تھام لے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، قرآن اور حدیث. تو یہی ہماری رسی ہے، اللہ کی رسی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ،
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ہم نے تھامنا ہے. اور اس پہ پھر دوبارہ کیا کہا گیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. ہم اللہ تعالیٰ کی ساری قدرت کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں اور ساری نشانیوں سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں جب بھی ہم یہ بات ریپیٹ کر رہے ہیں تو آپ سوچیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ کوگنیٹو انٹرپشن ہے. ہمیں بار بار روکا جا رہا ہے، بار بار وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ غور و فکر کرو، انٹائٹلڈ نہ فیل کرو. ہاں تو اللہ نے دیا ہے تو میں نے تو نہیں کہا تھا، اب دے دیا ہے تو پھر آئی شوڈ انجوائے. فار گرانٹیڈ نہیں لو، ہوپ لیسنس میں نہیں جاؤ. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ روز روشنی لاتا ہے، روز سورج آتا ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں اتنا اندھیرا کیوں طاری کیا ہوا ہے؟ میں کیوں نا امید ہو گئی ہوں؟ میں نے کیسے سوچ لیا کہ کبھی صبح نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا سائیکل بتاتا ہے کہ اندھیرا آئے گا تو اس کے بعد روشنی آئے گی. مجھے اس روشنی کو دیکھنا ہے. میں لوگوں سے کہتی ہوں آپ امیجن کریں آپ ایک ٹنل میں سے گزر رہے ہیں، کیا آپ کو ٹنل کے اینڈ پہ روشنی نظر آتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں نظر آ رہی. تو میں کہتی ہوں امیجن کرنا ہے. نہیں میں امیجن نہیں کرنا چاہتی، میرا دل نہیں مان رہا. میں کہتی ہوں روز بیٹھ کے سوچنا ہے کہ میں ٹنل میں سے گزر رہی ہوں اور ایک دن آئے گا جہاں روشنی آئے گی، مجھے ہلکی ہلکی نظر آنی چاہیے. جو لوگ ہیلدی ہوتے ہیں ان کو نظر آتی ہے، جو لوگ نا امید ہوتے ہیں نا ان کو نظر نہیں آتی. تو ان کو یہ بار بار ایکٹیویٹی کرائی جاتی ہے، ظاہر اور ٹیکنیک سے بھی سکھایا جاتا ہے. تو اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہیں نہیں چھوڑا، اتنا خوبصورت شاندار سسٹم میرے لیے رکھ دیا ہے، میں کیوں اس طرح کی باتیں کروں. اس کو ہم قرآنک CBT کہتے ہیں کہ جب ہماری گندی سوچیں آنی شروع ہوتی ہیں، ہم اپنے لوپ میں رکھتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ روک کے کہتے ہیں نعمتوں کا شکر، گریٹیچیوڈ، نعمتوں کا غور کرو، روک دو اپنے آپ کو، سچائی کی طرف آؤ، حقیقت کی طرف آؤ. یہ جو تمہارا دماغ تمہیں کہانیاں سنا رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، یہ نہیں ہے. پورے جو نیچر کو تم دیکھو، تمہیں بتا رہے ہیں آج ہم نے کیا کچھ نیچر میں دیکھا. صبح شام کا سائیکل دیکھا، پھر آج ہم نے پانی دیکھا. اگر کوئی میری زندگی میں کھا رہا انسان بھی ہے تو اس سے میں نے فائدہ کیسے لینا ہے؟ میں خود بھی کھا رہی ہوں تو میں نے فائدہ مند کیسے بننا ہے؟ موتی دیکھے، جہاز دیکھے، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا. تو یہ فائدہ مند ہے اور اسی سے ہم اپنے جذبات کو پھر ریگولیٹ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی طرف جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نے جو آج پڑھا ہم اس پہ عمل کر سکیں. پچھلی بار وہ جو آپ نے پریگنینسی کے اکارڈنگ تھا کہ ٹریٹمنٹ وغیرہ کا، تو اس میں یہ تھا کہ IVF ٹریٹمنٹ جو آج کل چل رہا ہے کیا وہ شرعی لحاظ سے جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں جو بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے نا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے نئے طریقے ٹریٹمنٹ کے آتے جا رہے ہیں. ان میں سے کئی چیزیں بالکل درست ہیں اور کئی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. اور کئی کچھ میں ہے کہ یعنی 3 کیٹیگریز میں آپ ڈال سکتے ہیں. ایک یہ کہ بالکل ٹھیک ہے، ایک یہ کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور ایک درمیان میں ہے. ان میں کچھ چیزیں ٹھیک ہیں اور کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں محتاط ہونا ہوگا. تو اب آپ کو اس کا طریقہ یہ کرنا چاہیے کہ پہلے جا کر آپ اپنے ڈاکٹر سے سارا پوچھیں کہ وہ جو IVF کا پروسیجر ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ islamqa.com پہ جائیں. جو islamqa.com ہے یہ موسٹ اوتھینٹک فتاوا کی سائٹ ہے، اور وہاں پہ جا کر اس کے بارے میں پڑھیں. جو پروسیجر انہوں نے بتایا ہے کہ اگر اس کے مطابق جو انہوں نے بھی وہاں پہ بتایا ہوگا کہ یہ درست ہے، اگر وہ صحیح کر رہے ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے اس میں کوئی چیزیں صحیح نہیں بتائیں تو پھر آپ کو کسی عالم دین سے پوچھنا ہوگا جو کہ فتاوا دیتے ہیں. ان کے پاس پھر یہ ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ٹھیک ہے، اور کس پروسیجر پہ جانا چاہیے، کس پروسیجر پہ نہیں جانا چاہیے. لیکن ٹو مائی نالج IVF بائی لارج جو ہمارے ملک میں کیا جاتا ہے وہ ٹھیک ہی ہے. صرف اس میں یعنی کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو محتاط ہونا ہوتا ہے، تو وہ آپ پورا پڑھ کے ان سے پروسیجر پوچھ کے اس کو پھر اصلاح کر سکتے ہیں. میرا سوال نا تھوڑا سا تربیت کے حوالے سے تھا. میرے 3 بیٹے ہیں الحمدللہ، ایک 20 سال کے ہیں، ایک 17 کے اور ایک 11 سال کے. مجھے بس یہ پوچھنا، میں یہ چاہ رہی تھی کہ لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت میں کوئی واضح فرق ہوتا ہے کیا؟ اور اگر ہوتا ہے تو کیا ہے وہ؟ مطلب کس طرح سے پھر ہم ان کی تربیت کر سکتے ہیں؟ جیسے مجھے پرسنلی لگتا ہے میری جو دوست ہیں جو ان کی بیٹیاں ہیں وہ بہت ایزیلی مطلب مولڈ ہو جاتی ہیں، سمجھداری ان میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. کیا میں صحیح ہوں؟ اور اگر نہیں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیں کچھ بیسکس میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا. کچھ بیسکس تو ایک جیسے ہوتے ہیں جو ہیومن نیچر کے ہوتے ہیں. کچھ بیسکس میں فرق اس طرح آ جاتا ہے کہ ٹیمپرمنٹ فرق ہوتا ہے.
ضروری نہیں ہے کہ بیٹا سخت طبیعت اور بیٹی نہ ہو. کئی دفعہ کسی کا ٹیمپرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ریزسٹ کرتے ہیں, تو آپ کو ٹیمپرمنٹ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. پھر ہر ایک کے گھر کے حالات فرق ہوتے ہیں. ہم دوسرے گھر سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ جی ان کے گھر میں تو فلاں ایسے کر رہا ہے تو میرے گھر میں کوئی ایسے کیوں نہیں کر رہا. اس میں ہم سب کی اپنی کمبینیشنز ہوتی ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کر کے ہمیں چلنا چاہیے. میں نے اس سلسلے میں بھی ایک پوری کتاب بھی لکھی ہے, اور جس میں میں نے مختلف ایج گروپ اور ان کے بیہیویئرز اور ان کے اوپر کیا. اگر آپ چاہیں تو وہ آپ ضرور لے لیں. فیس بک پہ تو میں نے شیئر کیا ہوا ہے. تو آپ کو نا پڑھنا پڑے گا اور اپنے بچے کے مطابق دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز میرے بچے کے مطابق جو ہے وہ درست ہے, اور بیسک اصول وہی رہے گا جس سے آپ بیٹے اور بیٹیوں کو پالیں گے. لیکن میں نے یوزلی دیکھا ہے بائی لارج لڑکوں کا نیچر ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے, لڑکیوں کا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. میم میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جیسے آپ نے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے بارے میں ذکر کیا آج کی کلاس میں کہ تھوڑا سا تلخ ہوتے ہیں, اور اب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. لیکن ہم لوگ نا کچھ ایک چیز کو مطلب جس طرح ایک بندے کو تھوڑا سا سمجھانا پڑتا ہے, اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, تو سمجھاتے سمجھاتے بھی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ جب آپ خود بھی تھوڑے سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, کہ جب آپ کی بات کو تھوڑا سا نہیں سمجھا جا رہا ہوتا اور آپ تھوڑی سی اس سے خود بھی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, تو اس میں کیا اس کے ساتھ ہی لنک کر کے چلتے رہنا چاہیے, یا کہیں نہ کہیں کسی سٹیج پہ دوبارہ ان کو گائیڈنس یا سمجھانا یا اور کسی طریقے سے کسی اینگل سے لے کے چلنے والی بات ہوتی ہے؟ تو مجھے تھوڑی سی اس میں گائیڈنس کی ضرورت ہے. اچھا, یہ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ سمجھاتے ہم بچوں کو ہیں, میاں بیوی کا ریلیشن شپ سمجھانے والا نہیں ہوتا. میاں بیوی کا ریلیشن شپ ایک دوسرے کا ادب لحاظ کرنے والا ہوتا ہے. جب شوہر بہت زیادہ بیوی کو سمجھانا شروع کر دیں اور جب بیوی بہت زیادہ شوہر کو سمجھانا شروع کر دیں تو ان میں اکثر اختلافات بڑھ جاتے ہیں. ہم نے باؤنڈری سیٹنگ کرنی ہوتی ہے, اس کو باؤنڈری سیٹنگ کہا جاتا ہے. اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹیبل کر کے یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ دوسرا انسان کیسا ہے اور اس کے ساتھ مجھے معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے. اور سمجھیں آپ کو کوئی 100 سکلز اپلائی کرنے ہوں گے وہاں پہ. آپ اپنے آپ کو گروم کریں گی کہ میں نے اس شخص کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, تو زیادہ تر پھر سچویشن بہتر ہو جاتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں میں نے آپ کو اتنی دفعہ سمجھایا, میں نے آپ کو پیار سے بتایا, میں نے آپ کو قرآن حدیث سے بتایا, اور پھر میں نے یہ بتایا, آپ 30 سال کے انسان کو ایسے تھوڑی بات کریں گے, وہ اس طرح تھوڑی سمجھے گا. اس طرح نہیں کوئی بھی سمجھتا صرف وہ ہے ایڈلٹ ہونے کے بعد, بالغ ہونے کے بعد جو سمجھنا چاہتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے بچے تو ٹین ایج میں بھی آتے ہیں تو وہ ہماری بات نہیں سمجھنا چاہتے, تو ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, بڑے سمارٹ طریقے نکالنے پڑتے ہیں. اگر آپ لیکچر بازی کریں اور بیٹھ کے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں, آپ ہی فرسٹریٹ ہوں گی, آپ کے تعلقات بھی خراب ہوں گے اور وہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا. میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے ارد گرد 4 لوگ ہیں اور سارے نیگیٹو ہیں, ہمیں اپنے ارد گرد پازیٹیوٹی ڈھونڈنی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں کہ ہم نے وہ تو مجھے سمجھ آئی کہ آپ نے ارد گرد پازیٹیو لوگ ڈھونڈنے ہیں, اب اس کو امپلیمنٹیشن کرنی ہے اپنے بچوں میں یا اپنے ارد گرد, مطلب اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں. مجھے لگ رہا ہے کہ میں صحیح سمجھ نہیں پا رہی, تو مجھے اس کو ایکسپلین کر دیں. ہم جس طرح کے بھی لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں نا, ہم ان کی انرجی اور ان کا سٹائل ابزارب کرتے ہیں. اگر آپ نیگیٹو لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ان کا بیہیویئر دینا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا بیہیویئر ابزارب کر کے ویسا دینا شروع کر دیں گے. تو اس لیے ہمیں ضرور ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے جو ہمیں پازیٹیو انرجی دیں اور مثبت طریقے سے مسائل کو حل کرنا سکھائیں. آپ جب رہیں گے ایسے لوگوں کے ساتھ تو آٹومیٹیکلی آپ کو ڈفرینس فیل ہوگا اپنی پوری پرسنالٹی میں اور جس طرح آپ سچویشنز کو ڈیل کریں گی. وہی بات ہے کہ ہم بار بار قرآن کو پڑھیں نا, جی سنیں تفسیر تو پھر خود انسان ایک صابر انسان بن جاتا ہے. جی اللہ تعالیٰ جس کو سکھاتے ہیں حکمت ہے نا, جی انما اشکو بثی و حسنی اللہ, بالکل اللہ آپ میرے شوہر کو سمجھا دیں, اللہ آپ سمجھا دیں کہ میں بری ہو گئی. آپ کتنے میں حیران ہوتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. بالکل ایسے ہی آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. سبحان اللہ, کیسے اللہ کی ذات قریب ہے ہمارے لیے, قریب المجید. کبھی کبھار کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور اسی کا جواب نہیں ملتا. بالکل دیکھیں, جب تک ہم قرآن کے ساتھ اپنا بانڈ سٹرونگ نہیں نہ کریں گے ہمارے مسائل نہیں حل ہوں گے. وہ ہمیں ہر حال میں قرآن کے ساتھ اپنا بانڈ سٹرونگ کرنا ہے. دوسرا یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی, کبھی کبھی ہماری سائنس, سائیکالوجی, ہر فیلڈ فیل ہو جاتی ہے, اور وہاں پہ بھی اگر آپ اپنے آپ کو کھڑا رکھتے ہیں اللہ کی خاطر, اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق, ایسے مسائل حل ہوتے ہیں آپ حیران رہ جاتے ہیں. ایسی گرہیں کھلتی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ساری دنیا فیل ہوگی لیکن وہ میرا رب جو ہے نا وہ میری بات سن رہا تھا, اس کی حکمتیں تھیں یہ جو اس نے مجھے پروسیس سے پورے سے گزارا نا.
تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ اچھی امید رکھ کے تو سارے مسائل کو حل کرنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.